الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے، پروگرام کا نام تو سارے مل کے بتائیں. جی ہاں، اس پروگرام میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس پیارے سے پروگرام میں ہوتے ہیں پیارے پیارے مزے کی اور انفارمیٹیو ایکٹیویٹیز جن کے ذریعے ہم علم دین حاصل کرتے ہیں. تو آج بھی نیت کر لیں اور ابھی سے نیت کر لیں کہ علم دین حاصل بھی کریں گے، اس پر عمل بھی کریں گے، آگے دوسروں تک پہنچائیں گے بھی انشاءاللہ عز و جل. آج کا سوال ہے، بہت ہی آسان سوال ہے کہ تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ تسمیہ نماز میں بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھنے سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، اور ہر جائز کام کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھتے ہیں. تو یہ بتائیں کہ تسمیہ کہتے کسے ہیں؟ تسمیہ کہتے کسے ہیں؟ تسمیہ کہتے کسے ہیں؟ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے مل کر درود پاک. درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام ہی ہے کہ آئے مل کے درود پاک پڑھتے ہیں، تو اس سیگمنٹ میں ہم سارے مل کے درود پاک بھی پڑھتے ہیں. تو ہم تو یہاں درود پاک پڑھیں گے، لیکن جتنے بچے گھر میں ہیں یا کہیں اور جگہ ہیں تو آپ سب نے بھی مل کے درود پاک پڑھنا ہے. آج اب پڑھتے ہیں صلی اللہ علی محمد علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ 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 علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. سارے مل کے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں، ہم نے حدیث پاک میں سنے کہ آقا کریم حضور جان عالم تاجدار انبیاء تاجدار مدینہ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. تو جمعہ ہو
یا کوئی اور دن ہو، جمعے کے دن تو ہمیں خاص اہتمام کرنا ہے درود پاک پڑھنے کا، لیکن جمعے کے علاوہ بھی ہمیں ڈیلی کچھ نہ کچھ درود پاک پڑھنے چاہیے کہ ہر امتی چاہتا ہے کہ میرا نام اور میرے والد کا نام آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا جائے، پیش کیا جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنا اگلے سیگمنٹ کی طرف، لیکن اس سے پہلے آج کا سوال کیا ہے دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ سوال ہے تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آسان ہمارا اسلام۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ پروگرام کا چلے بھائی، ہمارے اسلام پروگرام میں وقت ہوا ہے آسان سوالات کرنے کا۔ تو ٹیم میں سے پہلا سوال ہے، لیکن رول سمجھ لیں کہ آپ کے پاس یہ چانس ہوگا کہ آپ آپشنز لے کر جواب دے سکتے ہیں، لیکن آپشن لیے بغیر جواب درست دیا تو 2 پوائنٹ، آپشن لے کر جواب درست دیا تو 1 پوائنٹ، آپشن لیا یا نہیں لیا جواب غلط دیا تو کوئی بھی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ تو آپس میں باتیں بھی نہیں کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں الٹے ہاتھ سے مائک نہیں دینا بلکہ سیدھے ہاتھ سے مائک دینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے ہی مائک لینا ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہو گئی اور کوئی ہنس گیا تو -5۔ میں نے پہلی عرض کی کہ باتیں اصل میں آپ باتیں کریں گے نا، جواب جو یاد ہوگا نا وہی بھول جائیں گے، ہمیں باتیں نہیں۔ ٹیم اے سے پہلا سوال ہے، اللہ پاک کے نام السمیع کا کیا میننگ ہے؟ اللہ پاک کے پہلا نام السمیع کا کیا میننگ ہے؟ بتائیں آپ۔ سننے والا، آپ بتائیں۔ سننے والا، سننے والا۔ جی ہاں، اللہ پاک کا ایک پیارا نام السمیع بھی ہے، اس کا مطلب ہے سننے والا۔ کیا مطلب ہے؟ سننے والا۔ تو ٹیم اے کا جواب درست ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کس نبی علیہ السلام کے خاص پرندے کا نام ہدہد ہے؟ کس نبی علیہ السلام کے خاص پرندے کا نام ہدہد ہے؟ بتائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آپ بھی بتائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اور آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ جی ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے خاص پرندے کا نام ہدہد ہے۔ کیا ہے؟ ہدہد۔ تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ ہدہد ایک پرندہ ہے جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک خاص پرندہ ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دلانے والے نبی علیہ السلام کون ہیں؟ بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دلانے والے نبی علیہ السلام کون ہیں؟ بتائیں آپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ بھی بتائیں۔ الٹے ہاتھ سے مائک لے لیا آپ نے اور آپ کی ٹیم کا جواب درست نہیں مانا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بتائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جی ہاں پیارے بچوں، بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دلانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہیں۔ ان کا جواب تو درست ہے، لیکن ان کو پوائنٹس نہیں دیے جائیں گے کیونکہ انہوں نے الٹے ہاتھ کا استعمال کر لیا۔ ٹیم بھی سوال ہے آپ سے، سورہ واقعہ قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے؟ بتائیں۔ سورہ واقعہ قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے؟ 27۔ آپ بتائیں۔ 27 پارے میں۔ 27 پاروں میں یا 27ویں پارے میں؟ مائک دیں۔ 27ویں پارے میں۔ اچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ 27ویں پارے میں۔ جی ہاں، سورہ واقعہ قرآن پاک کے 27ویں پارے میں ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ پہلے بچے سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتا ہے، اور کسی کی دل جوئی کے لیے آپ حوصلہ افزائی کے لیے سبحان اللہ کہیں گے تو ثواب بھی ملے گا۔ سارے مل کے دوبارہ کہہ دیں، اللہ پاک کے ذکر کی نیت سے دوبارہ کہہ دیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ کس سورت کا دوسرا نام سورہ شفا ہے؟ کس سورت کا دوسرا نام سورہ شفا ہے؟ آپشنز: سورہ مائدہ، سورہ نور یا سورہ فاتحہ؟ بتائیں۔ سورہ فاتحہ۔ آپ بتائیں۔ سورہ فاتحہ۔ آپ بتائیں۔ سورہ فاتحہ۔ ابو بکر بھائی آپ بھی بتائیں۔
भाई हाँ, सूरह फातिहा। सूरह फातिहा आपका जवाब दुरुस्त है। वाह भाई अबू बकर भाई, भैया जवाब दुरुस्त हो गया आपका। चलें भाई, टीम भी सवाल है आपसे, अस्सलामु अलैकुम के क्या मीनिंग है, क्या मायना है अस्सलामु अलैकुम, बताएं। तुम पर सलामती हो। आप बताएं, तुम पर सलामती हो। आप बताएं। तुम पर सलामती हो। तुम पर सलामती हो। जी हाँ, जब एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई से मिलता है तो सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो गोया वो दुआ दे रहा है कि तुम पर सलामती हो, कि तुम पर सलामती हो। आपका जवाब दुरुस्त है। टीम में सवाल है, हफ्ते के किस दिन के नाम पर कुरान पाक में एक सूरत भी मौजूद है? पूरे हफ्ते में एक ऐसा दिन है जिसके नाम पर कुरान पाक की एक सूरत मौजूद है, बताएं। सूरह जुम्मा। आप बताएं। सूरह जुमुआ। जी हाँ, वो सूरज जुमा है। टीम ए का जवाब दुरुस्त है। टीम बी सवाल है, आखिरी सवाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली वही नाजिल होने की खबर सबसे पहले किन को दी? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली वही नाजिल होने की खबर सबसे पहले किसको दी, बताएं। बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अन्हा। नहीं मालूम? किस किस को मालूम है आपकी टीम में से, बताएं। बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जी हाँ, बीबी खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा। टीम बी का जवाब दुरुस्त है। तो टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? 5 या 4? 5। और टीम बी के 5 और जी नहीं सही, नहीं बिल्कुल सही दिया था आपने जवाब, लेकिन मैंने माना नहीं। क्यों? क्योंकि उल्टे हाथ का इस्तेमाल कर लिया था। क्योंकि नहीं, शुरू में बता दिया था, ये शुरू में रूल बता दिया था, आपने सुना नहीं क्योंकि आप बातें कर रहे थे, तो इसमें मिस्टेक तो आपकी है। चलें भाई, आज का सवाल है कि तस्मिया किसे कहते हैं? तस्मिया किसे कहते हैं? तस्मिया ये सवाल है, लेकिन इसके साथ साथ आप हमें अच्छी सी बातें भी बता सकते हैं, आप कलमे भी सुना सकते हैं, आप नारे भी लगा सकते हैं, आप टीम ए और टीम बी से सवाल भी कर सकते हैं, अशार भी सुन सकते हैं, अशार खुद सुना भी सकते हैं, कलाम पूछ भी सकते हैं, कलाम बता भी सकते हैं कि भाई ये कलाम का ये मिसरे का दूसरा मिसरा बता दें, ये भी हो सकता है ना। आप अस्माए हुस्ना भी सुना सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी बातें। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों, सेगमेंट का क्या नाम है? अच्छी बातें। यहाँ पे सारे बच्चे अच्छे अच्छे हैं, तो कोई अच्छी बातें भी तो याद होंगी, याद है? चलें बताएं, अच्छी बातें बताएं। हमें बावजूद सोना चाहिए। हमें बावजू सोना चाहिए। क्या पता किस वक्त हमें मौत आ जाए, कि जब मौत आए तो हमारा वजू होना ना। जी, हर काम करने से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। गुड, माशाल्लाह। जी, और कोई आप में से बताएं। हर अच्छा और जायज़ काम करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। जी, आप बताएं। उल्टे हाथ से माइक ले लिया ना दोबारा, गलत है ना? अब फिर आप कहेंगे कि चलें खैर, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। चल, नमाज पढ़ना अच्छी बात है। नमाज पढ़ना अच्छी बात है। गुड जी, जो नमाज़ें पढ़ते हैं ना वो अच्छे लोग कहलाते हैं। हमें नमाज वक्त पर अदा करनी चाहिए। जी हाँ, नमाज तो 5 लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसे वक्त पर नहीं पढ़ते। तो नमाज का जो वक्त है उस वक्त पर हमें नमाज अदा करनी है। जी, हमें वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। जी हाँ, हमें वक्त की पाबंदी भी करनी चाहिए और वक्त की कदर भी करनी चाहिए। जी, हर मुसलमान पर नमाज फ़र्ज़ है। जी हाँ, हर मुसलमान पर नमाज फ़र्ज है। जी, सीधे हाथ से माइक दें। हमें गुरूर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। जी हाँ, हमें गुरूर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। बाज़ लोग की आदत होती है वो गुरूर करते हैं, तकब्बुर करते हैं। तो भाई गुरूर तकब्बुर क्यों करते हैं? तो हमें गुरूर और तकब्बुर नहीं करना। जी, सीधे हाथ से माइक लीजिएगा।
हमें सच बोलना चाहिए। जी हाँ, हमें सच ही बोलना है, क्योंकि सच का ही साथ देना है और सच ही हमारा साथ देगा। झूठ के कोई हाथ पैर नहीं होते। जो सच कहेगा ना वो एक बार कहेगा, और जो झूठ कहेगा तो वो 1000 बातें बनाएगा। एक झूठ के पीछे हज़ारों झूठ बोलने पड़ते हैं। तो इससे अच्छा हम एक ही बार सच बोलते हैं ताकि हमें गुनाह भी ना मिले और सवाब मिले। जी, अस्सलातु नूर, नमाज नूर है। अस्सलातु नूर, नमाज नूर है। माशाल्लाह, गुड। जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज है। जी हाँ, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज है। जी, आप भी कुछ बता रहे थे। हमें मुकम्मल नमाजें पढ़नी चाहिए। जी हाँ, हमें मुकम्मल नमाज़ें पढ़नी चाहिए। वैसे बाज़ बच्चे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं जो आधी नमाज़ पढ़ के छोड़ देते हैं, या तो सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ लिए। तो सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ना नमाज नहीं है, बल्कि जो सुन्नत मुअक्कदा है, गैर मुअक्कदा है, फ़र्ज़ हैं और नफिल नमाज़ें भी, नफिल रकातें भी हमें नमाज में जो शामिल है उसे अदा करनी चाहिए। जी, और कोई? बहुत माशाल्लाह, तो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं आप लोग। जी जी, आप सच बोलना बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। जी, और हमें सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनना चाहिए। हमें कुरान पाक पढ़ना चाहिए। कुरान पाक पढ़ना चाहिए। जी हाँ, कुरान पाक पढ़ना चाहिए। जब बंदा कुरान पाक पढ़ता है तो बंदे को अलग ही सुकून मिलता है। अल्लाह पाक के ज़िक्र में दिलों का चैन है, दिलों का सुकून है। और मैं बात कर रहा था कि हमें सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनने चाहिए। बाज़ लोग होते हैं जो ऐसे लिबास पहनते हैं जो पहनने नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पे ऐसे शॉर्ट्स वगैरह पहनते हैं जिसमें घुटने दिख रहे होते हैं। तो हमें ऐसे कपड़े पहनने ही नहीं है, ठीक है। हमें सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनना है। जी, हमें मदनी मुज़ाकरा देखना चाहिए। जी हाँ, हमें मदी मुज़ाकरा भी देखना चाहिए। इज्तिमात में शिरकत भी करनी चाहिए। जो दावत इस्लामी के सुन्नत पर इज्तिमात होते हैं, मदी मुज़ाकरे होते हैं, उसमें भी बहुत सारी किताबों का निचोड़ होता है जो कि अमीर सुन्नत बैठ के बयान कर रहे होते हैं, सवाल के जवाब दे रहे होते हैं। जी, हमें सफ़ेद कपड़े और सफ़ेद इमामा पहनना चाहिए। जी हाँ, हमें सफ़ेद लिबास भी पहनना चाहिए कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सफ़ेद लिबास पहनना पसंद था। जी, एक दुरूद शरीफ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। जी हाँ, एक बार दुरूद पाक पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं। जी, हमें तेल लगाना चाहिए। हमें खुशबू लगानी चाहिए। खुशबू लगाना प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। सफ़ेद कपड़े और सफ़ेद इमामा पहनने सुन्नत है। माशाअल्लाह। जी, इसके बाद मेरी बारी आएगी। हमें हमारा प्रोग्राम देखना चाहिए, हमारा इस्लाम जी हाँ, हमारा प्रोग्राम, हमारा इस्लाम सब बच्चों को देखना चाहिए। क्योंकि इसमें इतनी प्यारी प्यारी बातें होती हैं, इनमें दीन वाली बातें होती हैं, इनमें दीन सीखते भी हैं, उस पर अमल भी करना होता है, आगे दूसरों तक पहुंचाना भी होता है। जब तक हम इल्म दीन सीखेंगे नहीं तो उस पर अमल कैसे करेंगे? अगर अमल नहीं करेंगे तो आगे दूसरों तक पहुंचाएंगे कैसे? तो हमारा इस्लाम प्रोग्राम देखेंगे तो इल्म दीन हासिल करेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे दीगर चीज़ें होती हैं जिससे हम इल्म दीन हासिल कर सकते हैं। जैसे मदनी मुज़ाकरा है, किताबें हैं, बुक्स वगैरह पढ़ के हम इल्म दीन हासिल कर सकते हैं। जी, आप कुछ बता रहे? जी, ज़हनी आज़माइश भी आजकल हो रहा है, बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम होता है। हमें दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। अब कुछ अच्छी बातें मेरे पास भी हैं, मैं भी बयान करता हूँ। प्यारे बच्चों, नेकी का हुक्म देना भी एक नेकी है। नेकी का हुक्म देना भी एक नेकी है। अब छोटे बहन भाई हैं, इनको हमने कह दिया कि नमाज़ पढ़ें, जैसे कि आपके छोटे भाई अबू बकर भाई हैं, आपने इनको कह दिया नमाज़ पढ़ें, तो आप इनको नेकी का हुक्म दिया, तो ये भी एक नेकी है। दूसरा, बुराई से मना करना भी एक नेकी है। अब बाद बच्चे शरारत कर रहे होते हैं, जो शरारती बच्चे होते हैं वो शरारत कर रहे होते हैं, तो आप इनको मना किया भाई शरारत नहीं करो, झूठ नहीं बोलें, तो ये भी एक नेकी है, क्योंकि आपने इनको बुराई से बचाया है, रोका है। और प्यारे बच्चों, रास्ते से तकलीफ दे चीज़ दूर करना भी नेकी है। जैसे कि पत्थर वगैरह रास्ते में पड़े होते हैं या कांटे कभी रास्ते में होते हैं, तो अगर आपने इसको हटा दिया, पहले अपने आप को सिक्योर करें आप कि मुझे लगेगा तो नहीं अगर मैं हटाता हूँ तो ये चीज़ें भी हटाने से सवाब मिलता है, क्योंकि ये तकलीफ़ देती हैं रास्ते में। और मुसलमान भाई की मदद करना भी एक नेकी है। मुसलमान भाई की मदद करना भी नेकी। जैसे कि क्लास फेलोज होते हैं, अब कोई चीज़ आपको समझ आ गई है लेकिन आपके जो क्लासमेट हैं उनको समझ नहीं आई है, तो आप इनको समझाएंगे तो ये भी एक नेकी है। साथ साथ अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना भी एक नेकी है। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना भी नेकी है। हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक ने हमें इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया, हमें ईमान की दौलत से नवाजा। तो कभी ऐसा भी हो ना कि हम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें
اور کبھی 2 رکعت نفل شکرانہ کے پڑھنے کے مولا تو نے ہمیں بن مانگے ایمان کی دولت سے نوازا. ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں, ہماری آنکھیں سلامت ہیں, ہماری زبان سلامت ہے جس سے ہم اللہ پاک کا کلام پڑھتے ہیں, ہماری آنکھیں سلامت ہے جس سے ہم مکہ مدینہ دیکھیں گے اور دیکھتے بھی ہیں, ہمارے کان سلامت ہے اس سے ہم تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں, ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں کہ ہم پاؤں کے ذریعے مسجد جاتے ہیں, ہاتھ کے ذریعے ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی ہماری سلامت ہے نا, تو ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ ساری اللہ پاک کی نعمتیں ہیں اور رب ہمیں نعمتوں سے نواز ہی رہا ہے. اللہ پاک ہمیں نعمتوں سے, جیسے فروٹ بھی ایک نعمت ہے تو اللہ پاک ہمیں کھلاتا ہے نا, اب ہم کھانا کھاتے ہیں یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے. ویسے ایسے لوگ بھی ہیں جو کھانا نہیں کھا سکتے, ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں لوگ کھانا نہیں کھا سکتے, تو اللہ پاک ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ پاک ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے, یہ بھی ایک نیکی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ پڑوسیوں کا خیال رکھنا بھی ایک, بعض بچے بھی ہوتے ہیں اور بعض بڑے بھی ہوتے ہیں تو اپنے نیبر کا, اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھتے بلکہ ان کو تکلیف دیتے ہیں. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا نہیں چاہیے, کرنا چاہیے, پڑوسیوں کا خیال کرنا رکھنا چاہیے. چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک کال کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میں شہید احمد اولیہ سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک شعر سناؤں گا. سنائیں. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیر بھیا, پروگرام میں کال کی آپ نے, بہت بہت شکریہ. آپ اس طرح پروگرام میں کالز کیا کریں. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں, بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے وہ کون ہے, وہ کیا ہے. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. پیارے بچوں, سیگمنٹ کا نام ہے وہ کون ہے کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر کس کی پکچر آتی ہے اور ٹیم اے اور ٹیم بی سے سوال ہوتا ہے. تو ٹیم اے کو پکچرز دکھائی جائے تاکہ ان سے سوال کیا جائے. حلوہ, شہد, کشمش, اناناس. سوال ہے, اس میٹھی چیز کا نام بتائیں جس کے بارے میں قرآن پاک میں ہے اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. اس میٹھی ڈش کا, اس میٹھی چیز کا نام بتائیں جس کے بارے میں قرآن پاک میں ہے اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. جی مائک دیں. شہد, 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 شہد. شہد, سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. جی لے لیں. شہد, شہد کی مکھی شہد بنائے, نام محمد پڑھتی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوال یہ ہوا تھا کہ اس میٹھی چیز کا نام بتائیں جس کے بارے میں قرآن پاک میں ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. یہ تو شہد کہہ رہے ہیں اور اسکرین پر شہد کی پکچر بھی دکھائی گئی تھی. کیا ان کا جواب درست ہے؟ جی ہاں, آپ کا جواب درست ہے. اب ٹیم بی کی باری ہے. ٹیم بی کو پکچرز دکھائی جائیں تاکہ ان سے سوال کیا جائے. آسمان, زمین, سورج, چاند. سوال ہے, وضو سے فارغ ہونے کے بعد کس چیز کی طرف دیکھ کر دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں, بتائیں. آسمان, 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 آسمان. آسمان. کہاں ہے؟ اوپر تو چھت ہے. چھت کے اوپر آسمان ہے. اچھا چلے بھائی اسکرین پر دیکھتے ہیں. جی ہاں, وضو سے فارغ ہونے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں. ٹیم بی کا جواب درست ہے. سارے مل کے دوبارہ کہتے ہیں سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ٹیم اے کو پکچرز دکھائی جائیں. قرآن پاک, بخاری شریف. سوال ہے, کس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے لیا ہے؟ کس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے لیا ہے؟ جی آپ بتائیں. گڈ, ماشاء اللہ. قرآن پاک, قرآن پاک, قرآن پاک, قرآن پاک, قرآن پاک, قرآن پاک,
قرآن پاک. قرآن پاک اسکرین پر دیکھتے ہیں. جی ہاں قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے لیا ہے. ٹیم اے کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اب ٹیم بی کو پکچرز دکھائی جائے. کعبہ شریف, بیت المقدس, مسجد نبوی اور مسجد قبلتین. ٹیم بی سے سوال ہے, مسلمانوں کا پہلا قبلہ کون سا ہے؟ بتائیں. بیت المقدس. بیت المقدس. بیت المقدس. بیت المقدس. خانہ کعبہ. خانہ کعبہ. مسلمانوں کا پہلا قبلہ کون سا ہے یہ پوچھا گیا ہے بھیا. بیت المقدس. اسکرین پر دیکھتے ہیں. مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس ہے. ٹیم بی کا جواب درست ہے. اور مسلمان اب کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ سارے مل کے بتائیں. کعبہ شریف کی طرف. تو اب ٹیم اے کے کتنے پوائنٹس ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا. ٹیم اے کے کتنے پوائنٹس ہیں؟ 7 ہے. اور آپ کے 10 12. 7 اور 12 10 ہوں گے نا, اتنا ڈفرینس تھوڑی ہے. چلیں جو بھی ہمیں نمبر سے کیا کرنا ہے, ہم تو علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے نا. چلیں کچھ کالس کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ایک کال کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد مہتاب اختاری ہے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے بھائی, مجھے آپ کی ہوسٹنگ بہت اچھی لگتی ہے. میں پروگرام کو پابندی کے ساتھ دیکھتا ہوں. جزاک اللہ خیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر مہتاب بھائی, آپ نے پروگرام میں کال کی اور آپ کا انداز بھی اچھا ہے. اللہ پاک کو مزید برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے فائنڈ دا مسنگ لیٹر. ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. پیارے بچوں سیگمنٹ کا نام ہے فائنڈ دا. ٹیم بی سے آ جائیں آپ. آ جائیں آپ ہی آ جائیں, آپ کو بلا رہا ہوں. اے بھی ہے, ایل بھی ہے, ایم بھی ہے, لیکن کچھ الفابیٹ یہاں سے مسنگ ہیں جو کہ آپ نے یہاں پہ پن اپ کرنے ہیں. اے ایل ایم, ایس اے ایل, اے ایم. کیا بن گیا؟ سلام. کیا بنا؟ سلام. سلام. چلیں پیارے بچوں, ایس اے ایل اے ایم کیا بنا؟ پیارے بچوں سلام کرنا ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اور جو کوئی مکمل سلام کرے اسے 30 نیکیاں, اور جو سلام میں پہل کرے یعنی ملنے والے میں سب سے پہلے سلام کرے اسے 90 نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ. نہیں سارے مل کے گئے. سبحان اللہ. اللہ پاک کی رضا کے لیے کہا کریں سبحان اللہ, تو برکتیں بھی ملیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تشریف رکھیں. آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اچھا طرح مسکرا تو لینا آپ. ادک اللہ سنہ کا. آ جائیں. اے بھی ہے, ایچ بھی ہے, ایل بھی ہے, کیو بھی ہے. کیا مسنگ ہے وہ آپ فل کر دیں. اے کے, ایچ ایل, اے کیو. کیا بنا؟ اخلاق. اے کے ایچ ایل اے کیو. کیا بنا؟ اخلاق. کیا بنا؟ پیارے بچے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی عبادت کے متعلق خبر نہ دوں جو سب سے زیادہ آسان اور بدن پر سب سے زیادہ ہلکی پھلکی ہے. پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا وہ خاموشی اور حسن اخلاق ہے. کیا فرمایا کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ وہ خاموشی اور حسن اخلاق ہے. تو پیارے بچوں ایسی بہترین عبادت کو ہمیں اپنے اوپر اپنانا چاہیے کہ ہمیں خاموش بھی رہنا چاہیے اور حسن اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش بھی آنا چاہیے. پیارے بچوں خاموشی جاہل کا پردہ اور عالم کا وقار بھی ہے. جاہل کا پردہ اور عالم کا وقار بھی ہے. آپ کا جواب درست ہے. تشریف رکھیں. آ جائیں آپ. ایم ای اے, ایم ای آر اے,
MERAJ کیا بنا؟ معراج. MERA اور جے کیا بنا؟ کیا بنا؟ کیا بنا؟ معراج. معراج کا واقعہ کس کس نے سنا ہے؟ بہت سارے بچوں نے معراج کا واقعہ سنا ہوگا نا. پیارے بچوں، معراج شریف کی رات اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاگتی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا. سبحان اللہ. جی مائک دیں. کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں کچھ کہہ رہے نا. کہہ دے مسئلہ نہیں ہے. یہ کہہ رہے تھے کہ ٹیم اے کے لیے تو آسان ہو گیا، یہ 3 ہی الفابیٹ ہیں تو آسان ہو گیا. کوئی بات نہیں، آسان ہو گیا تو اچھی بات ہے نا. آ جا. ویسے ہمیں دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے نا، تو آپ اس نیت سے کہہ دیں کہ ہم نے ان کے لیے آسانی پیدا کر دی. ٹھیک ہے بھائی. MDNA MAD نہیں لگ رہا، میں لگا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لگ گیا. MADINA کیا بنا؟ مدینہ. کیا بنا؟ MADINA کیا بنا؟ پیارے بچوں، مدینہ شریف کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں مرنے والے مسلمان کی شفاعت فرمائیں گے. سبحان اللہ. پیارے بچوں، مدینہ شریف کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں مرنے والے مسلمانوں کی شفاعت فرمائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس طرح ہمارے بھائی کا جواب درست ہو چکا ہے. تشریف رکھیں، کچھ کال اس کو ایک کال کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. آپ کے سوال کا جواب ہے تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں. جزاک اللہ خیر. پروگرام میں کال کیا آپ نے، اب آپ سے غلطی ہو گئی ہے، جواب درست ہے، اور اختتام پر بتائیں گے. بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئیں دعا سنیں. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے دعا سنیں. کون کون دعائیں سنائیں گے؟ 1 2 3 4 5 6 7 بجے دعائیں سنائیں گے. چلیں بھائی، پہلے آپ سنا کوئی دعا. چھینک آنے کی دعا. چھینک آنے کی دعا یا چھینک آنے پر پڑھنے کی دعا؟ چھینک آنے پر پڑھنے کی دعا. ہاں سنیں. الحمدللہ علی کل حال. کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. الحمدللہ. جی کھانے کے بعد کی دعا. چلیں بھائی سنا دیں. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. گڈ، ماشاء اللہ. لیکن پیارے بچوں، جب بھی ہم دعا سنائیں تو آرام سے سنائیں، ٹھیک ہے؟ استنجا جانے کی دعا. کیا؟ استنجا جانے کی دعا. استنجا خانہ جانے سے پہلے کی دعا. بیت الخلا میں جانے سے پہلے کی دعا سنیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والکبائر. من الخبث نہیں ہے، من القبائث نہیں ہے، من الخبث یہ خائے. من الخبث والخبائث. اچھی کوشش سے دوبارہ پڑھیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. گڈ، ماشاء اللہ. جی بتائیں آپ. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا. سنائیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. ماشاء اللہ. جی اور کوئی؟ سفر کی دعا. الحمدللہ سبحان الذی الحمدللہ الذی سبحان الذی سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. یہ آپ سنا رہے تھے. ماشاء اللہ، اچھی کوشش. قرآن پاک پڑھنے سے پہلے کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، اور آپ نے ایک مسٹیک کر دی ہے، وہ سخر نہیں تھا، سخر لنا. ٹھیک ہے؟ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین
وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. ماشاء اللہ. جی قرآن پاک پڑھنے کی دعا سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے قرآن پاک پڑھنے سے پہلے. سونے سے پہلے کی دعا اللہم بسمک اموت واحیا وَأَحْيَا واحیا ہاں یعنی وَأَحْيَا واحیا. ورڈ ماشاء اللہ. سرما لگاتے وقت کی دعا اللہم متعنی بالسمع والبصر اللہم متعنی بالسمع اللہم متعنی بالسمع والبصر. ماشاء اللہ. والبصر اللہم متعنی بالسمع والبصر. ماشاء اللہ. پیارے بچوں جو آج ہم دعا یاد کریں گے وہ ہے چھینک آنے پر پڑھنے کی دعا جو کہ دعا ہے الحمدللہ علی کل حال. چھینک آنے پر پڑھنے کی دعا ہے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں. چلیں یہ بھی ایک دعا ملتی ہے. چھینک آنے پر پڑھنے کی دعا ہے الحمدللہ علی کل حال. آپ نے یعنی صحیح سنائی تھی. پیارے بچوں جب چھینک آئے تو ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال. کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال. جیسے کہ مجھے چھینک آئی اور میں نے کہا الحمدللہ علی کل حال تو آپ ریٹن جواب میں کیا کہیں گے؟ ہاں بولے. یا رحمک اللہ. کیا کہیں گے؟ یا رحمک اللہ. یرحمک اللہ. کیا کہیں گے؟ یا رحمک اللہ. یرحمک اللہ. یرحمک اللہ. کیا کہیں گے؟ یا رحمک اللہ. یرحمک اللہ. چلیں ہمیں ایک ایک کر کے سنائیں ایک ایک کر کے. جی الٹے ہاتھ سے دوبارہ مائک دے دیا آپ نے. آپ دوبارہ نہیں آپ دوبارہ مائک دیں اور پھر لیں. چلیں یرحمک اللہ. کیا جب چھینک آئے تو کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ علی کل حال پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اب ریٹن میں جواب میں کیا دیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ یا کل حال. یرحمک اللہ. کیا پڑھیں گے؟ یا رحمک اللہ. جی یرحمک اللہ. کاف پر زبر ہے. یا رحمک دوبارہ الٹے اللہ. ہاتھ سے مائک لے لیا آپ نے. دوبارہ ریٹرن کر دیں مائک ان کو. آپ سیدھے ہاتھ سے مائک دینا. یا رحمک اللہ. جی یہ یارحمک اللہ نہیں ہے یرحمک اللہ. یا رحمک اللہ. یرحمک اللہ. یحرمک اللہ. نہیں بھاگنا نہیں ہے. دیکھیں ہم سیکھنے کے لیے آئے نا. یرحمک اللہ. یحرمک اللہ. یرحمک اللہ. یحرمک اللہ. گڈ ماشاء اللہ. ہو گیا نا ٹھیک. چلیں بھائی. جی میں ثنا سناؤں. ثنا سنائیں گے. چلیں سنائیں. ثنا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. ماشاء اللہ کیا بات ہے. جی بھائی چھینک آ تو کیا پڑھنا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال. بھیا کو چھینک آ گئی آپ کیا پڑھیں گے؟ یرحم اللہ. چلیں یرحمک اللہ. پیارے بچے ایک اور کال کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد عثمان ہے. میں حافظ آباد سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ پروگرام ہمارا اسلام بہت اچھا ہے. آج میں نعرہ سناؤں گا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی. سب صحابیہ نبی جنتی جنتی. چار یار نبی جنتی جنتی. جزاک اللہ خیر. آمین. ہمارا مدنی چینل دعوت اسلامی زندہ باد. جزاک اللہ خیر. بھیا پروگرام میں کال کیا آپ نے اس طرح آپ کالس کیا کریں تاکہ آپ کے کالس کو پروگرام میں شامل بھی کیا کریں. پیارے بچوں پروگرام جس کو اچھا لگتا ہے ہمارا اسلام تو آپ سب نے آگے دعوت بھی دینی ہے دوسروں کو کہ پروگرام آتا ہے ہمارا اسلام. ہفتے میں 5 دن آتا ہے. پیر منگل بدھ جمعرات اور جمعہ. تو آپ سب نے خود بھی دیکھنا ہے اپنے دوستوں کو بھی دعوت دینی ہے. کیا پتا آپ کسی کو دعوت دیں اور وہ کوئی اچھی بات سیکھ لے اس پر عمل کر لے آگے دوسروں تک پہنچا دے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا اسے بھی ثواب ملے گا. آج کا سوال تھا تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں. جنہوں نے کالز کی اور جنہوں نے پروگرام دیکھا بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرہ. جزاکم اللہ خیرہ. اور جنہوں نے جواب دیا ان کا جواب بھی درست ہے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا. ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. ہمیں دیجیے اجازت. دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. ہمارا اسلام ہمارا اسلام ہمارا اسلام.
ہمارا 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 اسلام، ہمارا اسلام۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا